ایک ایک عضو ایسا بنا دیا کہ کوئی اس کا مثل نہیں. لعمرک، پھر اس وجود کی قسم کھائی، تیری جان کی قسم، پھر اس کی رسالت کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پھر آپ کے شعر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، پھر آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. خود صفائیاں پیش کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی، تو ایسا جمال بخشا، ایسا جلال بخشا. اما عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلائی تھیں، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں مار لیتی. ہم ایسے نبی کے داعی ہیں. وہ پہلے سودا تو لوگوں کو بتاؤ ہے کیا، نبی ہے کیا، اس کی سنت پہ کیوں آئے کوئی؟ پہلے پتا تو چلے ہے کون، کیسا ہے، کیسا تھا، کیسا حسین، کیسے جمال والا، کیسے کمال والا، آواز کیسی، فی صوتہ سحل، گرجدار آواز، پرروب آواز، باروب آواز. اذا سمت، خاموش ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، علاہ الوقار، وقار کا پیکر نظر آتے تھے. وَإِذَا تَكَلَّمَ، جب بولتے تو کیا ہوتا تھا، علاہ البہا، آپ پر ایک رونق آ جاتی تھی، ایک جمال آ جاتا تھا، ایک حسن آ جاتا تھا. آپ کا کلام کیسا تھا، خزرات، خرزات، نظمن یتحدرن، آپ کا کلام ایسا ہوتا تھا جیسے موتیوں کی لڑیاں پروئی جا رہی ہوں، جیسے کوئی موتیوں کی لڑیوں کو پرو کے لا رہا ہو. ایسے میرے نبی کا کلام موتیوں کی طرح لڑیوں میں پرویا ہوا ہوتا تھا. ارے میرے بھائیو، یہ ہے ہمارا نبی. اس نبی کی دعوت صدا لگاؤ کہ پوری دنیا کے انسانوں، یہ ہے وہ راہبر ہے، وہ ہادی ہے، وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے، وہ افضل ہے، وہ اعلی ہے، وہ اشرف ہے، وہ اکرم ہے، وہ انور ہے، وہ احسن ہے، وہ ابہا ہے، وہ اعلم ہے، وہ اشجع ہے، وہ اسخا ہے. کیا میں جتنے بھی الفاظ لاؤں، مجھے میرے رب کی قسم، ہر لفظ وہ میرے نبی کی صفات کو بیان کرنے میں اس طرح چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے لمبے قد والے کو کوئی چھوٹے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے، جیسے وہ اس کو پوری طرح نہیں ڈھانپ سکتا. دنیا کا حسین سے حسین کلام، بہتر سے بہتر تعبیر اللہ کے نبی کی صفات کو نہیں سمجھ سکتے. ہم کیا کہیں گے، اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اکمل. لیکن لفظ اشرف بھی آپ کی شرافت کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا، لفظ اکمل آپ کے کمال کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا، لفظ اعلیٰ آپ کی بلندی کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا، لفظ احسن آپ کے حسن کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا، لفظ اجمل آپ کے جمال کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا، لفظ اسخا آپ کی سخاوت کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا کہ نہیں، میں آپ کی سخاوت کو بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کے جمال کو بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کے علم کو بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کی شرافت کو نہیں بتا سکتا. ہمارے پاس سب سے زیادہ لفظ شرافت کو بتانے کے لیے اشرف، علم کو بتانے کے لیے عالم، سخاوت کو بتانے کے لیے اسخا، جود کو بتانے کے لیے اجود، اور کرم کو بتانے کے لیے اکرم، اور افضل کو بتانے کے لیے افضل، فضیلت کو بتانے کے لیے افضل. لیکن میرے بھائیو، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں. جب عربی میں کوئی نہیں تو اردو میں کہاں سے آئے گا، فارسی میں کہاں سے آئے گا، انگریزی تو ہے لولی لنگڑی زبان، ٹیکنیکل زبان ہے. تو میرے بھائیو، جب عربی کے افضل اور اکمل اور اجمل اور آسن اور ابہا اور انور، یہ بھی جب میرے نبی کی عزت کا جب مرتبہ آیا تو لفظ از آپ کی عزت کو بتا نہ سکا. جب آپ کے حسن کا مقام آیا تو لفظ احسن آپ کے حسن کو بتا نہ سکا. جب جمال کا مقام آیا تو اجمل آپ کے جمال کو بتا نہ سکا. جب علم کا مقام آیا تو لفظ عالم آپ کے علم کو بتا نہ سکا. جب سخاوت کا مقام آیا تو لفظ اسخا آپ کے مقام کو بتا نہ سکا. اور جب کرم کا مقام آیا تو لفظ اکرم آپ کے کرم کو بتا نہ سکا. جب شرافت کا مقام آیا تو لفظ اشرف آپ کی شرافت کو بتا نہ سکا. میں کہاں سے بتاؤں اس کی تعریف، میں کہاں سے الفاظ لاؤں، میں کہاں سے علم لاؤں، میں تو ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا. ہاں، لیکن میرے بھائیو، درد یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے تذکرے ہی چھوڑ دیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا کا پتہ ہوتا ہے.
کی ایک ایک حرکت و سکون کا پتہ ہوتا ہے، اس کی شکل یاد رہتی ہے، اس کی ادائیں یاد رہتی ہیں۔ کوئی اللہ کے رسول سے عشق کرنے والا دل لاؤ کہیں سے، کراچی میں کسی منڈی میں بکتا ہو تو خرید لاؤ، نکال کے پھینک دو اس گندے دل کو جو اللہ سے بھی نہ آشنا ہے اور اس کے رسول سے بھی نہ آشنا ہے۔ کوئی آنکھ لاؤ ایسی جو ان کی یاد میں رویا کرے، کوئی کان لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے جو اس کا کلام سن کے تڑپا کریں، کوئی وجود لاؤ ایسا جو ان کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کے مزین ہو۔ کوئی منڈی کاش ایسی ہوتی جہاں سے وہ دل ملتے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں دیوانے ہوتے، کوئی آنکھ کہیں سے فروخت مل جاتی جو اس کی یاد میں اپنے نیر بہاتی، کوئی کان کہیں سے مل جاتے جو اس کے کلام کو سن کر پورے دل میں پورے وجود کو تڑپا دیتے، گرما دیتے۔ کیا کریں، یہ فروخت ہونے والا سودا نہیں ہے، یہ مول بکنے والی چیز ہوتی تو کوئی مالدار ہدایت سے خالی نہ ہوتا۔ یہ بکاؤ سودا نہیں ہے، منڈی کی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ درد کی بات ہے۔ اتنی زندگی گزر گئی، کبھی اللہ کے رسول کی محبت میں تنہائیوں میں بیٹھ کے رونا نہیں آیا؟ جو آپ کے لیے ساری زندگی رویا، اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے بندوں کے لیے روو، اس کو بھی اس پہ ترس آ گیا کہ اتنا تو نہ رو، میں نے کہا تو تھا لیکن اتنا تو نہ رو۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی مر جائے۔ جو ایک ایک امتی کے لیے رویا اور تڑپا اور مچلا کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا نہ رو، وہ آج وہ اسی کی امت بھلا چکی کہ کوئی تھا جو ہمارے لیے ساری ساری رات روتا تھا۔ کاش طائف کے پہاڑوں کی زبان ہوتی اور ہم ان سے کہتے کہ ذرا ہمیں وہ سناؤ داستان کہ کس طرح دو جہان کے سردار کو یہاں پتھر پڑے تھے، زمین آسمان کانپ اٹھے، فرشتے رو دیے، زمین رو دی، پہاڑ رو دیے۔ جاؤ اود کی وادی سے پوچھو کس طرح یہاں دانت ٹوٹے تھے اس کے، کیسے اس کے کندھے پہ زخم آئے تھے، کیسے اس کے سر میں لوہے کی کڑیاں گھس گئی تھیں، کیسے اس کی گالوں میں لوہے کے ہونٹ کی کڑیاں گھس گئی تھیں، اور کیسے وہ بے ہوش ہو کے گرا تھا، اور کس کے لیے رویا تھا، اور کیوں ساری رات تڑپا تھا۔ اس کی اولاد تو بخشی جا چکی ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حسن حسین جنت کے سردار بن چکے ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بن چکی ہے، علی کو خوشخبری مل چکی ہے کہ علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اس کی بیویاں وہ ازواج امہات المومنین بن چکی ہیں، جنت میں آپ کے ساتھی بن چکی ہیں۔ اس کے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنہ کے تحت سارے صحابہ کے لیے جنت کے وعدے ہو چکے ہیں۔ پھر یہ رات کو کون ہے جو رو رہا ہے؟ یہ کس کی کربناک ہائے ہائے ہے جو عرش کے فرشتوں کو بھی رلا رہی ہے؟ یہ کس کا تڑپنا ہے؟ یہ کون ہے جو سجدوں میں بے قرار ہے؟ یہ کون ہے جس کی پنڈلیاں پھٹ رہی ہیں، جس سے خون رس رس کر اس کے قدموں میں جم رہا ہے؟ یہ کون ہے جس سے طائف کی وادی نے سنگ دل، جس کا دل سخت ہم کہتے سنگ دل، ارے جس کو دیکھ کر سنگ بھی موم ہوئے، طائف کے پہاڑ رونے لگے، جس پر ظلم ہوتا دیکھا تو طائف رو دیا، آسمان رو دیا، زمین رو دی، اور وہ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی، اللہ میری محنت میں کمی ہے، میں نے کچھ کمی کر دی۔ اللہ سے گلہ کیا، وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تجھ سے گلہ کرتا ہوں، یہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الی من تکلنی، کن کے حوالے تو مجھے کر دیتا ہے؟ ان الفاظ کا میں درد کیسے منتقل کروں آپ کی طرف؟ میں تو ترجمہ ٹھیک نہیں کر سکتا، میں درد کیسے منتقل کروں؟ الی من تکلنی، اللہ مجھے کس کے حوالے تو نے کر دیا؟ الی عدو یتجہمنی اور الی بعید ملکتہ امری، یا اللہ میرے دشمنوں کے میرے تو نے مجھے حوالے کر دیا، نادانوں کے تو نے مجھے حوالے کر دیا۔ لیکن یا اللہ ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اچھا اگر تو میرے پتھر کھانے پر راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں۔
کوئی ایسا رونے والا تو مجھے دکھاؤ، کوئی ایسا تڑپنے والا تو مجھے دکھاؤ۔ ساری ساری رات کے آنسو، ساری ساری رات کی بے قراریاں، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، اولاد کو بھوکا رکھ دیا، گھر کھجور کے شاخوں سے بنائے، ساری زندگی انہیں میں گزار دی، اور آج دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ تھکا ہارا مسافر منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، جبریل اندر، اسرائیل باہر۔ یہ وہ دربار ہے جہاں اسرائیل بھی اپنی طاقت سے اندر نہ آ سکا۔ جبریل اندر گئے، یا رسول اللہ اسرائیل باہر ہے، اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ جہاں اسرائیل بھی آتے ہوئے اجازت لے، آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آ گیا کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ملا ہے کبھی کسی سے پوچھا نہیں، نہ آئندہ پوچھنا ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اجازت ملے تو اندر آنا ورنہ واپس آ جانا، اجازت ملے تو جانا نہیں تو واپس۔ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ملا ہے کسی کو اختیار نہیں ملا، نہ ملے گا، آپ پہلے اور آخری ہیں، آپ چاہیں تو رہیں، کوئی پابندی نہیں، اور چاہیں تو چلیں تو میں اپنا کام شروع کروں۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ وہ بولے یا رسول اللہ اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اچھا تو جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں۔ ہاں آخری گھڑیاں آ چکی ہیں، غم پھر بھی امتی کا ہے۔ ایک ہفتہ قبل صحابہ آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رو دیے، آپ نے کہا میرا تمہیں آخری سلام ہو، تمہارے بعد جو آئیں گے ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا، اور قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھے سب کو کہہ دو کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ ہاں ہاں جو اتنا وفائیں دے گیا اسی کو آنکھوں نے رونا، اسی کے لیے رونا بھولا دیا، اسی کی یاد میں تڑپنا بھول گئے، اسی کے احسانات پسے پوشت تاکہ نسیاں۔ صحابہ نے ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں ہاں پوری بات سنو، جب آئے تو کہا آواکم اللہ حفظکم اللہ قواکم اللہ ایدکم اللہ نصرکم اللہ، اور بھی مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہیں قوت پہنچائے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا ساتھ دے، اللہ تمہاری نصرت کرے۔ اتنی لمبی دعا ہے جو آتے ہی صحابہ کو دی ہے اور ساری امت کو دی ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو جانے کا وقت آ رہا ہے، ہم نے کہا ہاں کوچ کا وقت آ گیا۔ پھر آخری دفعہ جب باہر آئے ہیں ممبر پہ تشریف فرما ہوئے کہ اے لوگو میں بھی ایک انسان ہوں، ممکن ہے میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے، کسی کا میں نے کوئی حق لے لیا ہو، کسی پر زیادتی کر دی ہو، میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ کسی کو کوئی قرضہ دینا ہو میں حاضر ہوں، مجھ سے لے سکتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا یا رسول اللہ میرے 4 درہم آپ نے دینے ہیں، آپ نے کہا عباس میری طرف سے ادا کر۔ جاتے ہوئے امت سے معافی مانگ رہے ہیں، الفاظ معافی کے نہیں ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، کوئی بدلہ لینا چاہے تو آ کے لے لے۔ جو بچھ گیا کٹ گیا مٹ گیا پٹ گیا اس امت کے لیے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں، کسی نے بدلہ لینا تو لے۔ جس کی پرواز قاب قوسین ہو، جس کے سامنے عرش بھی منزل بنے، عرش بھی جو پیچھے چھوڑ دے، 70,000 نور کے پردے جس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور اللہ سے بالمشافہ بات کرے، اتنی بڑی ہستی اپنے آپ کو پیش کر رہے میں حاضر ہوں۔ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے گھر والے میرے اہل بیت مجھے غسل دیں۔ کہ یا رسول اللہ جنازہ کون پڑھے گا؟ کہ تم سب مجھے غسل دے کے باہر چلے جانا، پہلے میرا دوست جبریل آئے گا، وہ میرا جنازہ پڑھے، آسمان کے فرشتے آئیں گے میرا جنازہ پڑھیں، اس کے بعد تم آنا اور باری باری آ کے میرے لیے دعا کرنا۔ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا کہ جیسے ہمارے پڑھے جاتے ہیں، لوگ آتے تھے ایک قطار میں کھڑے ہو کر
آپ کے لیے دعا کرتے تھے، پھر نکل جاتے تھے، پہلے مرد، پھر عورتیں، پھر بچے، اس طرح سارے مدینے والوں نے۔ تو جبریل واپس گئے، آپ نے کہا جبریل میرا رب میری ملاقات چاہتا ہے، تو جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے مولا اپنے پاس بلا لے۔ ادھر آخری وقت، ادھر اسرائیل نے کام شروع کیا، ادھر پھر امت کو نصیحت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ جاؤ کراچی میں دیکھو کتنے ہیں جو نماز چھوڑ چکے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، صرف غلام مراد نہیں ہے، بے بس بے کس غریب لوگ، مسکین لوگ، دو لفظوں میں سارا دین، حقوق اللہ الصلاۃ، حقوق العباد، وما ملکت ایمانکم، ماتاتوں سے، غلاموں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے، ناداروں سے، ضرورت مندوں سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، ظالم نہ بن جانا، متکبر نہ بن جانا، سرکش نہ ہو جانا، مغرور نہ ہو جانا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پھر آواز اور پست ہوئی تو کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 نماز، اسی کو دوہرا رہے ہیں میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پھر آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے مولا اب میں بھی تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور تھکا ہارا مسافر 23 برس کی زندگی گزار کر 8156 دن آپ کی نبوت کے بنتے ہیں، 8156 دن آج اپنی منزل پہ جا پہنچا۔ حضرت ابوبکر باہر تھے، انہیں پتہ چلا، دوسری بیوی کے پاس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، چھلانگ لگائی، اندر آئے، چادر پر چادر ہٹائی، ماتھا چوما، 2 گرم آنسو ٹپکے، واہ خلیلا، پھر چوما، پھر کہا واہ صفیہ، پھر چوما، پھر کہا واہ نبیہ، ہے میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا، ہے میرا خلیل مجھ سے جدا ہو گیا، ہے میرا نبی مجھ سے جدا ہو گیا، اب اللہ آپ پہ دوسری موت کبھی نہیں لائے گا یا رسول اللہ۔ مسجد میں آئے، شور مچا ہوا، گم سم، کوئی رو رہا، کوئی عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکالے، جو کہے گا اللہ کا نبی مرے گا میں قتل کر دوں، کوئی نہیں مرے، کوئی نہیں مرے۔ ابوبکر، اب آپ نے کہا ابوبکر میں، عمر بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا۔ تو ابوبکر ممبر پہ آئے اور یہ آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ لوگوں سن لو، جو اللہ کے پجاری تھے اللہ زندہ ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پجاری تھے تو آج اللہ دنیا سے اٹھ گئے۔ تو عمر فرماتے ہیں مجھے پتا چل گیا کہ حضور چلے گئے اور میری ٹانگوں نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا، میں دھڑام سے زمین پہ گرا۔ حضرت علی غسل دے رہے، کہ یا رسول اللہ، حضرت علی غسل دے رہے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں منع نہ فرماتے رونے سے تو آج ہم جہان کو آپ پہ رونا رو کے دکھاتے۔ یا رسول اللہ آپ وہ غم دے کر گئے ہیں کہ جس کے بعد ہر غم ہلکا ہو گیا، وہ دکھ دے کر گئے ہیں کہ جس کے بعد ہر دکھ ہلکا ہو گیا۔ آپ کی موت سے یا رسول اللہ انسانیت کا وہ نقصان ہوا ہے جو کبھی کسی نبی کی موت سے نہ ہوا، کہ آپ اپنے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ ہاں بلال رضی اللہ عنہ اذان کے لیے آئے، زہر ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، جب اشہد ان محمد کیا تو وہیں زبان بند ہو گئی، رو 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 کے ہچکی لگ گئی، اذان جلدی سے پوری کر کے چھلنگ لگائی کہ سب گوارو آج کے بعد میں اذان نہیں دے سکتا، نہیں دوں گا۔ ہاں آخریات قبر میں اتار دیا گیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، فضل ابن عباس اترے، حضرت علی اترے، عبداللہ ابن عباس اترے، 3 آدمی اندر اترے صرف اہل بیت میں سے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے کھڑے اپنی انگوٹھی بیچ میں گرا دی۔ جب یہ تینوں حضرات باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے عباس میری انگوٹھی گر گئی ہے، اجازت ہو تو اٹھا لوں؟ یہ ایک ہیلا کیا عجیب و خوبصورت، اجازت ہو تو اٹھا لوں؟ کہاں ہاں اٹھا لو، ابھی تو لحد کو بند نہیں کیا، انہوں نے انگوٹھی نہیں اٹھانی تھی، نہ تو آخری معانقہ کرنا تھا اپنے محبوب کا۔
لحد میں اترے اور انگوٹھی چھوڑ اور حضور پہ ایسے لیٹ گئے، یوں سینے سے چمٹا لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے محبت سیکھو، اللہ سے محبت سیکھو، آخرت کے شوق رکھو۔ یہ پھر بات تب آگے چلے گی، حال منتقل ہوتے ہیں۔ یہ پیغام ہے تبلیغ کا جو ہم دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، جنت اور جہنم کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ اس کے لیے نکلنا ہے، اس کے لیے در در کی ٹھوکریں ہیں۔ گھر بیٹھے یہ ملنے کا سرمایہ ہوتا ہم گھر میں چھوڑتے، گھر بیٹھنے ملنے کا سرمایہ ہوتا تو سمت کو در بدر ٹھوکریں کھانے کا حکم نہ دیا جاتا۔ یہ گھر بیٹھنے ملنے کا سرمایہ نہیں ہے۔ سے بھائیوں، ایک تو اللہ کے واسطے آج تک جو اللہ اس کے رسول سے تعلق بنانے کی نہ نیت کی نہ چلے، میں سارے مجمع سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر توبہ کریں۔ مجھے پتا ہے 4.5 مہینے کہاں دیں گے، جیسی میری کمزور دعوت ویسے آگے کمزور تشکیل، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا مجمع آج توبہ کرے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے تو آج تک نہ تجھے اپنایا نہ تیرے محبوب کو اپنا بنایا، اے اللہ اس میں ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ تو سارا مجمع آج نیت کرے، یہ تشکیل تو کرو اپنی، بولو ہم نے توبہ کی۔ اب چپ کرو اس کو۔ اتنا تو اللہ کے واسطے ہم طے کریں کہ یا اللہ آج ہم اپنی سواری کی لگام تیری طرف پھیرتے ہیں۔ شمرت عن ساق الازار مہاجرا اجوب الیک الوعث بعد الدکادک لاصحب خیر الناس نفسا ومالکا رسول ملیک الناس فوق الحبائک۔ تو آج تک ہم نے اللہ اس کے رسول کو اپنا بنایا ہی نہیں، نہ اس کا تعارف کا دنیا میں کرانا اپنا کام سمجھا۔ اس پر تو توبہ کرو، بولو بھائی کر لی توبہ؟ یہ تو ایک بھی نہ اٹھے بغیر توبہ کے اس مجمع میں سے۔ جرم کو جرم سمجھو کہ نہ اللہ سے لو لگائی، نہ اس کے محبوب سے دل لگایا، نہ اس کے کلمے کو لے کر دنیا میں پھرے، نہ اس کے کلمے کو لے کر دنیا میں پہنچایا۔ اس پر ہم سب توبہ کریں۔ یہ تشکیل تو 100% ہو سکتی ہے، کوئی بغیر توبہ کے نہ بیٹھے۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں آج اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کے ساتھ کر دو توبہ۔ ایک آنسو اللہ کو دے دو، اللہ 70 سال کے گناہ ایسے دھو دے گا کہ ہم یہ ایک کرتے کو دھونے کے لیے 2 بالٹی پانی چاہیے تب بھی صاف نہ ہو۔ اللہ کو ایک قطرہ آنسو کا دے دو، اللہ 100 سال کے گناہ دھو کے واپس کاپی کر دے گا، لے صاف دفتر ہے دوبارہ کر۔ تو کوئی توبہ تو کرنے والا ہو، کوئی تو آنسو بہانے والا ہو کہ یا اللہ میری توبہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے دل کی دنیا اجاڑ دی، بستی ویران ہو گئی۔ اجڑے چمن کے مالی ہیں ہم، ہاں جس ذمہ دار کی فصل ہے اس دفعہ ہمارے ہاں کپاس کو سنڈی پڑ گئی، سارے خانوال کی کپاس خراب ہو گئی سوائے چند ایک۔ سنو زمینداروں کی ہائے جا کے، بغیر تقریر کے آپ کو رلا دیں گے کہ ان کے اندر سے ہائے نکلتی ہے۔ جس مالی کے باغ کو آگ لگے، جس کا چمن اجڑ جائے، جہاں خزاں ہی ڈیرے جما لے، باد بہار کا جھونکا بھی جس باغ کو نصیب نہ ہو، اس باغ کے مالی کا کیا حال ہوگا؟ تو ہم اس اجڑے چمن کے مالی ہیں جس نے ساری زندگی گزار دی پر خزاں ہی خزاں دیکھی، کبھی بہار کا ایک جھونکا بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ توبہ تو کریں کہ شاید کبھی بقایا دنوں میں کوئی بہار آ جائے۔
ہاں ہائے چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ تو سارا مجمع اللہ کے واسطے آج توبہ کریں، بغیر توبہ کے کوئی نہ اٹھے۔ ٹھیک ہے یہ تو تشکیل 100% ہو گئی، اب جس کے دل میں لگ گئی ٹھک گئی ہے وہ ساری زندگی کی نیت کرے کہ یا اللہ آج کے بعد ہم تیرے تعارف کو لے کر پھریں گے، تیری صدا لگائیں گے، تیرے محبوب کے نغمے گائیں گے، تیرے نبی کے گیت گائیں گے، تیری جنت جہنم کا تعارف کرائیں گے، یہی بولتے بولتے یہی مالا جپتے جپتے ہم تیرے پاس پہنچ جائیں گے۔ آج ہم اس کی نیت کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھائیو مجمع نے تو سب نے کر لی توبہ، ٹھیک ہے نا، توبہ تو کر لی نا سب نے، اب بھائی نقد بولو۔